شمالی وزیرستان کے شہر رزمک کو تحصیل کا درجہ حاصل ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے اس شہر کی بہت اہمیت ہے۔ رزمک انتہائی خوبصورت اور صحت افزا مقام ہے۔ یہ وادی علاقے میں خوبصورت نظاروں سے بھری ہوئی ہے۔ شمالی وزیرستان میں جہاں میر علی میرن شاہ میں سخت گرمی ہوتی ہے، وہیں رزمک اور شوال میں سخت سردی ہوتی ہے۔ رزمک میں واقع اپنی نوعیت کا منفرد کیڈٹ کالج پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ اس کالج کا قیام 27 دسمبر 1978 کو ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت عمل میں لایا گیا، جو اپنے قیام سے لے کے اب تک تعلیم کے میدان میں کئی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ یہ کالج اب تک سینکڑوں ڈاکٹر، انجینئرز اور مسلح افواج کے ہزاروں آفیسر تیار کر چکا ہے، جو سماجی خدمات، آئی ٹی، سیاست، تعلیم، قانون اور بزنس کے شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جی ناظرین، کیڈٹ کالج رزمک میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپریشن ضرب عظم کے بعد یہاں پر امن ہو چکا ہے، اور شمالی وزیرستان میں امن کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہم بتا رہے ہیں کہ کیڈٹ کالج رزمک اس وقت اوپن ہے، اور اسٹوڈنٹس پاکستان کے مختلف علاقوں سے بھی آئے ہوئے، کیونکہ کوٹا سسٹم ہے۔ زیادہ تر تو یہاں قبائلی علاقوں کے ہی بچے اسٹڈی کر رہے ہیں اس کالج میں، لیکن اس کے باوجود بھی پنجاب سے بھی آئے ہوئے ہیں، ہزارہ ڈویژن سے بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ بچے بلوچستان سے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شمالی وزیرستان میں اس وقت کمپلیٹ امن ہے، یہ انسٹیٹیوٹ اوپن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سول مختلف سکولز ہیں، جیسے ہائی سکول ہو گئے، ہائر سیکنڈری سکول ہو گئے، جیسے کہ ہم نے آپ کو وزٹ بھی کرایا میرن شاہ میں بھی، اس وقت جو لائف ہے وہ رواں دواں ہے اور ہر طرف ہمیں رونقیں نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کیڈٹ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، ان کے فیوچر پلان کے بارے میں بھی پہنچیں بات چیت ہوگی، اس کے علاوہ اس کالج کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی۔ سب سے پہلے کیڈٹ بتائیے گا نام کیا آپ کا؟ سر میرا نام عارف اللہ ہے۔ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ سر میرا تعلق لکی مروت سے ہے۔ اچھا، لکی مروت یہ اسی بنو ڈویژن کا ہی ڈسٹرکٹ ہے، جس کا مرجڈ ہونے کے بعد شمالی وزیرستان بھی آپ ایک ڈسٹرکٹ ہے بنو ڈویژن کا، تو لکی مروت سے یہاں پر ہیں۔ جی تو آپ اس کالج میں کب سے پڑھ رہے ہیں؟ سر میں 2018 سے اس کالج میں پڑھ رہا ہوں سر۔ اچھا، 2018 سے؟ جی سر۔ یعنی 8 کلاس سے آئے؟ جی سر، 8 کلاس۔ تو شمالی وزیرستان کا جب نام لیتے ہیں تو ایک ڈر اور خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے ابھی بھی پاکستان میں، تو آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوا؟ آپ کی فیملی نے یہ نہیں کہا کہ آپ سیٹل علاقے میں بڑھیں، پشاور میں اچھے سکولز ہیں، ٹھیک ہے، اسلام آباد میں اچھے سکول، اس طرف جائیں، آپ نے یہی کالج چوز کیوں کیا؟ سر دیکھیں، یہ جو خوف پھیلا ہوا ہے یہ ایک افواہ ہے سر۔ میں یہ 4 سال سے یہاں تک پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ پڑھ رہا ہوں سر۔ اٹس کمپلیٹلی اسٹیبل ایوری تھنگ سر۔ اور رہی میرے فیملی والوں کی بات، تو میرا سر یہ خود شوق تھا کہ میں کیڈٹ کالج میں جاؤں اور وہاں پہ پڑھوں سر۔ وزیرستان کی جہاں تک بات ہے تو سر تو ایوری تھنگ از نارمل اوور ہیئر سر۔ سر جب سے میں آیا ہوں یہاں پر سر، پہلے سے بھی تھے سر، 2015 سے ہمارا کالج یہاں پہ شفٹ ہوا ہے سر، تو تب سے حالات بالکل اسٹیبل ہے سر۔ اس کے علاوہ بتائیے گا، آپ سیٹسفائیڈ ہیں یہاں کے ٹیچنگ سسٹم سے، جو ٹیچرز ہیں ان سے؟ جی سر، میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں سر۔ میں نے ان 4 سالوں میں بہت کچھ سیکھا ہے اپنے ان عظیم اساتذہ سے سر۔ سر آئی ہیو لرن مچ مور سر ہے۔ تو کس سے انسپائر ہو کے آپ اس کالج میں آئے؟ ویسے ہی آپ نے نام سنا یا کسی نے گائیڈ لائن دی تھی؟ سر ایکچولی سر میں جس پریویس اسکول میں تھا سر، وہاں کے جو پروفیسر تھے وہ بھی یہاں پہ ٹیچر رہ چکے۔ اور سیکنڈلی سر، آئی ایم آلسو ہیونگ اے برادر سر، ہی از این آرمی آفیسر سر۔ ہی مچ انسپائرڈ می مچ مور اینڈ ہی آلسو ٹولڈ می سر that joining cadet college will be an easy step for you to join army. That's why. تو فیوچر پلان کیا آپ کے؟ سر آرمی آفیسر۔ اچھا، کون سی انفینٹری جوائن کریں گے؟ ایئر فورس میں جائیں گے؟ آرمڈ کور سر۔ آرمڈ کور؟ جی سر۔ اچھا، آرمڈ کور ہی کیوں؟ سر because my brother is also there and he is telling me much more about that.
That's why, sir. جی آپ بتائیے گا, تعارف کرائیے گا اپنا. میرا نام سید اعتزاز حسن ہے سر, اور میں جو بلانگ کرتا ہوں سر ڈسٹرکٹ کرم سے. اچھا, ڈسٹرکٹ کرم سے Yes. بلانگ کرتے ہیں. کرم کے کون کام کرنے ایکسپلور کی ہے, کون سے علاقے سے؟ لوور کرم, سینٹرل اپر کرم, پارا چنار. پارا چنار. Yes, پارا sir. چنار تو بہت ہی خوبصورت ہے. یس پارا سر, نہایت ہی چنار. خوبصورت ہے. ہاں, تو آپ یہاں پر کیسے آئے؟ سر میں بھی سر اپنے علاقے میں سر چند جو اسٹوڈنٹس تھے سر وہ بھی ادھر پڑھ چکے تھے سر, اور اس کے علاوہ سر فیملی نے سپورٹ کیا, والد صاحب نے سر تھوڑا سا گائیڈ کیا سر کہ کیڈٹ کالج جو رزمک ہے انتہائی اچھا انسٹیٹیوٹ ہے سر, تو اس لیے یہاں پہ آئے. تو یہاں ملیٹنٹ سے ڈر نہیں لگتا؟ افغانستان بھی قریب, اور پھر شمالی وزیرستان, اور یہ ہائٹ کے اوپر بھی بالکل کٹ ہو کے بندہ رہ جاتا ہے شہر سے دور, میرن شاہ سے. نہیں سر, بیسیکلی سر ہم نے جانا ہوتا ہے آرمی میں سر. ہمارا جو بچپن سے اپنا ایک ایم رکھا تھا سر, تو اس کے لیے جانے کے لیے ہم نے پہلے سے سوچا تھا کہ اس میں سر آرمی میں سر اور بھی زیادہ تکلیفات ہوں گے سر, اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم سر لڑیں گے سر, تو اس لیے یہاں پہ آئے سر, اور انتہائی ریلیکس. میسج کیا آپ کا؟ سر میسج یہی ہے کہ وزیرستان آج کل انتہائی پرامن ہے سر, کیونکہ ہماری جتنی بھی وہ ہے نا گورنمنٹ ہے, جتنی بھی وہ ہے سر, انہوں نے فوکس کیا ہے سر, تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے بالکل. ہم تقریباً 4-5 سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں سر, تو انتہائی ریلیکس. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل خاص کر کے جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں, چاہے کسی بھی جماعت کا ہو, وہ آرمی سے بہت زیادہ نلا نظر آ رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا میں ان کے اگینسٹ بہت ساری چیزیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں, ان کے اگینسٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی جرنلسٹ بھی شامل ہیں. یہ چیزیں سن کے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو, کہ جن لوگوں کو آپ لوگ الیکٹ کرتے ہیں, آپ کی فیملی الیکٹ کرتی ہے, آپ کے ایم یہ ہیں کہ آپ آرمی میں جائیں, آرمی کے انسٹیٹیوٹ میں یہاں پر پڑھ رہے ہیں, جب سوشل میڈیا کے تھرو یہ چیزیں دیکھتے ہیں, کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کی؟ سر دیکھیں سر, میرا شوق ہے آرمی میں جانے کا, اور آج کل تو تقریباً سارے پولیٹیشین اپنی ذاتی مفاد کے بنا پر بات کرتے ہیں, جرنلسٹ سارے سب کچھ سر. تو مجھے آئی تھنک دیٹ ڈزنٹ افیکٹ می سر, مجھ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. بس میرا ایک شوق ہے کہ میں جاؤں گا سر. ان کو میسج کیا دیں گے آپ؟ سر میں ان کو میسج یہ دوں گا کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں, خود آئے اور خود دے کے جو تکالیف ہمارے آرمی والے برداشت کر رہے ہیں نا, تب ان کو پتہ چلے گا کہ بعد وہ تو عام طور پر بس میڈیا پہ بیٹھ کے آسانی سے باتیں کر لیتے ہیں, اور جو سختی وہ جھیلتے ہیں نا سر, وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا سر, تو اس لیے وہ بس صرف سنی سنائی صرف باتیں کرتے ہیں. جی سر. جی ناظرین, یہ تھے کیڈٹ کالج رزمک کے ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ ان کا جو مورال ہے یہاں پر انتہائی بلند ہے, اور خاص کر کے جب ہم بات کرتے ہیں شمالی وزیرستان کی, اور آپ نے ان کو سن لیا. یعنی ہم اوورال آپ سے بتاتے آ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی پاکستان کے اندر خاص کر کے ملٹری کالج ہیں یا کیڈٹ کالج ہیں, ہمارے سب یہ جو یوتھ ہے یہ چاہ رہی ہیں کہ 75% ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگے چل کے پاک آرمی کو جوائن کریں. کیڈٹ کالج رزمک کو مختلف ادوار میں وطن عزیز کے اعلیٰ سرکاری سربراہان مملکت کی میزبانی کا اعزاز بھی حاصل ہے, جن میں ذوالفقار علی بھٹو, جنرل ضیاء الحق, میاں نواز شریف, جنرل پرویز مشرف اور عمران خان کے نام شامل ہیں. کیڈٹ کالج رزمک اپنے مائع ناز استاد اور بعد ازاں پرنسپل رہنے والے جیفری ڈگلس لینگلینڈز کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے. 20 اکتوبر 1917 کو انگلینڈ میں پیدا ہونے والے جیفری ڈگلس نے دوسری جنگ عظیم میں برطانوی فوج میں بطور میجر شرکت کی. وہ ایک علم دوست شخصیت تھے اور ایچیسن کالج لاہور میں بھی معلم رہے. ان کی خدمات کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز اور اعلال امتیاز سے بھی نوازا. کیڈٹ کالج رزمک میں ان کے نام سے منسوب لائبریری آج بھی ان کی یادوں میں سجی ہوئی ہے. جی ناظرین, کیڈٹ کالج رزمک کے موسٹ سینئر فیکلٹی ممبر اور ڈائریکٹر اسٹڈیز ہمایون خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی سر, سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کیڈٹ کالج رزمک کی ذرا ہسٹری, کب اس کا افتتاح ہوا, اور کون سی وہ مشہور شخصیت تھی جس کا یہ آئیڈیا تھا کہ شمالی وزیرستان میں کیڈٹ کالج رزمک بنایا جائے؟ سر 1973 میں جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شمالی وزیرستان کا دورہ کیا, تو اس وقت اس نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر ایجوکیشن کی کمی ہے, ان کو ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے. تو اس نے 1973 میں کیڈٹ کالج رزمک کا اعلان کیا. بعد میں 1978 میں کیڈٹ کالج رزمک سٹارٹ ہو گیا, اور ابھی ہمارے 43 ایئرس ہو گئے جو ہم ان کو پروڈکشن دے رہے ہیں. ہمارے کیڈٹ فارغ ہو رہے ہیں, مختلف فیلڈ میں جا رہے ہیں, اور خاص کر ایجنسیز میں. پہلے تو تمام ایجنسیز میں ان کا جو کوٹا تھا وہ 60% اور 40% ٹوٹل کے پی کے لیے تھا.
ابھی جو ہے نارتھ خاص کر نارتھ وزیرستان کے لیے آؤٹ آف 140 سیٹس میں ان کے 50 سیٹس ہیں، اور نارتھ کے اور ساؤتھ کے کسی گاؤں میں چلے جائیں تو کیڈٹ کالج رزمک کی یہ کنٹریبیوشن ہے، یہ ہماری سکسیس سٹوری ہے، ہر گاؤں میں آپ کو ملے گی۔ اچھا سر، سب سے پہلا جو پرنسپل تھا کیڈٹ کالج رزمک کے وہ کون سے تھے؟ بورڈ آف گورنرز میں کون کون سی مشہور شخصیات شامل رہی ہیں یہاں؟ سب سے پہلے تو جو کالج سٹارٹ ہو گیا تو اس میں چودھری انور علی صاحب تھے، فاؤنڈر پرنسپل تھے۔ پھر اس کے بعد جی ڈی انگلینڈ صاحب آ گئے، 10 سال اس نے گزارے، وہ پورا سیٹ اپ اس نے دیا، اور وہ اس وقت کیپٹن تھے کہ میجر تھے برٹش آرمی میں؟ برٹش آرمی میں وہ میجر تھے، اور وہاں سے ریزائن کر کے انہوں نے کہا کہ میں ایجوکیشن سیکٹر اور کیڈٹ کالج رزمک کو ہی جوائن کروں گا، اپنی ولنگ سے آئے۔ بالکل، کیونکہ یہاں پہ اس کو اس میں زبان میں کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا لندن ہے۔ جب وہ ادھر آئے اور یہاں لوگوں کی ایجوکیشن کی کمی اس نے دیکھی، پھر اس نے کنٹریبیوشن دیکھی کہ واحد یہ کالج ہے کہ اس کی کنٹریبیوشن چھوٹے لندن کا کس نے خطاب دیا تھا، کس نے اس کو کہا تھا؟ یہ جتنے بھی برٹش گورنمنٹ والے جو بھی آتے ہیں ٹیم میں، لیکن سب سے پہلے جی ڈی انگلینڈ صاحب نے پہلے جب کالج انٹر ہو گئے اور اس نے سب کچھ دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ یہ چھوٹا لندن ہے۔ تو اس کے بعد کون سی مشہور شخصیات یہاں پر آئی ہیں جو اس کالج کا وزٹ کرتی رہی ہیں؟ اس کالج کے تقریباً ہر ہیڈ آف جو ہے پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ آتے رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے شروع کر کے اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب آئے، پھر اس کے بعد رفیق طاہر صاحب آئے ہیں، پرویز مشرف صاحب آئے ہیں۔ اچھا، سکسیسفل سٹوریز کیا ہیں آپ کی اس کالج کی؟ اس کالج نے ابھی جو ہمارے 43 ایئرز میں جو ہماری سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ آپ گلگت بلتستان کو دیکھیں، اس کا آئی جی ہے سعید وزیر صاحب، کشمیر کا آئی جی ہے سہیل تاجک صاحب، ہمارے آرمی میں جنرل ہے جنرل شاکر اللہ صاحب جو ایکس جی سی میران شاہ 7 ڈیو تھا، وہ اس کالج کے وائس چیئرمین بھی تھے۔ اسی طرح آرمی میں ہماری کنٹریبیوشن مور دین 500 آفیسر جو ہیں ابھی تک ہم فارغ کر چکے ہیں، سلیکٹ ہو چکے ہیں ادھر میں، اور یعنی 43 ایئرز میں 500 کے قریب آفیسرز آپ کے اس کالج سے فارغ ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں بے شمار کیڈٹ کالج اور ملٹری کالج ہیں، جب ہم رزمک کیڈٹ کالج کی ہی بات کرتے ہیں تو اس کی کوئی ایک ایگزامپل دیں کہ یہ سب کیڈٹ کالج سے ذرا اس ایک لحاظ سے اس کی یہ یونیک چیز ہے۔ سر، کیڈٹ کالج رزمک کی یونیک بات یہ ہے کہ باقی کیڈٹ کالج میں اوپن میرٹ ہوتا ہے، وہ اوپن میرٹ پہ بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور ہم فاٹا کے اور یہاں کی جو فیس ہے، فیس سٹرکچر وہ گورنمنٹ دے رہی ہے، تو فیس سٹرکچر وہ بھی کافی کم ہے اور غریب لوگوں کا اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ لوکل وزیر ٹرائب سے ان کا تعلق ہے، زبیر وزیر صاحب ہیں، فیکلٹی ممبر ہیں، کیونکہ وزیر ٹرائب اسی شمالی وزیرستان کا ہے اور تعلق بھی ان کا میر علی سے ہے۔ بات کریں گے ہم کہ امپیکٹ کیا اس کالج کا ہے، خاص کر کے لوکل کمیونٹی کے اوپر، جیسے نارتھ وزیرستان ہے، ساؤتھ وزیرستان ہے، یا اس کے ارد گرد جو مختلف قبائلی علاقہ جات مل رہے ہیں اس کا۔ جی بتائیے گا۔ جی سر، اس کالج کی 43 ایئرز ایک سکسیس سٹوری ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی لوکلز آپ دیکھیں کہ ایئر بائی ایئر ان کا کوٹا بڑھتا گیا، اور آج اس کا کوٹا جو ہے صرف نارتھ وزیرستان کا نیئرلی 40% ہے۔ تو اس کے یہ ہے کہ سر لوگ یہاں پہ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کالج کا کہ ہمارے علاقے میں ایک ایسا کالج ہے جو کہ ٹرائبل ایریا کا فرسٹ کالج ہے۔ یہاں سے بہت ہی سکسیس سٹوریز آگے نکل گئی ہیں۔ یہاں پہ سول اور ملٹری جو بیوروکریسی ہے ہماری، وہاں پہ ہم نے کافی سارا مین پاور دیا ہے۔ مثلا لوکل لوگ کتنے سول بیوروکریسی اور ملٹری میں گئے ہیں جو شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان سے جن کا تعلق ہو سر، یا نیچے سڈل علاقے قریب 3 ڈویژن سے؟ بہت سارے سر، آپ دیکھیں، آپ یہاں پہ ہمارے جو آئی جیز ہیں آج کل
कमिश्नर से रियाज मसूद साहब हैं, हमारे सईद वजीर उनका साहब हैं, जनूबी वज़ीरिस्तान उनका से जनूबी कर लेते हैं। वजीरिस्तान से हमारा ताल्लुक है। नॉर्थ वजीरिस्तान से आप देखें तो डॉक्टर्स अब इंजीनियर्स माइंड सेट चेंज हो रहा है लोकल का, खास करके वार एंड टेरर के बाद वो अपने बच्चों को इस कॉलेज में स्टडी करवाते हैं। काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सर अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में नॉर्थ वजीरिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत ही लो था, लेकिन आजकल क्योंकि मर्जर हो चुका है, यहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम्स आ चुके हैं, यहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने एजुकेशन बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में दाखिल करवाएं। रज़मक के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है लोकल्स के बीच, ताकि उनको यहाँ पे एडमिट करवा सकें, क्योंकि यहाँ पे उनकी मेंटल और फिजिकल जो ग्रोथ है, जो आगे उनको अपने कैरियर काउंसलिंग में और कैरियर बनाने में उनको हेल्प करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट से लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इन चीज़ पे। यहाँ पर खुबानी बहुत ज़्यादा मकदार में है, हर तरफ हमें बाग इसके नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो खुबानी आपको शहरों में अवेलेबल होती है वो अच्छी खासी मोटी होती है, यानी उसके वेट भी होता है और उसका वाइट कलर होता है। लेकिन ये अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ हैं, पहाड़ी इलाका है और ये साइज़ में थोड़ी सी छोटी होती है खुबानी, लेकिन है खुबानी। तो हम इसको चेक करते हैं, खा के इसका जायका। बिल्कुल थोड़ा सा तुर्श जायका है, सॉरी, थोड़ा सा इसका जायका खाने में ये तुर्श है।